اٹلی میں ایک پاکستانی نوجوان پہلے دن کام پر گیا، واپسی پر اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ حادثہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نوجوان اللہ کے پاس چلا گیا؟ ایک پردیسی جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا ہوا تھا، مشکلات برداشت کر کے اگر وہ اٹلی پہنچ ہی گیا تو پہلا دن کام پر اس کو راس نہ آیا اور اس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جناب عمر مقبول نامی 21-22 سال کا نوجوان جو کہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا، جس طرح سارے لوگ جاتے ہیں یورپ، یہ بھی اٹلی پہنچ گیا اور اٹلی میں جا کے اس نے جناب اپنے جو دوسرے پاکستانی دوست احباب یا کولیگ سے ان سے کہا کہ مجھے بھی جاب چاہیے، میں بھی جاب کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آج جناب کوشش کر کے کسی طریقے سے تو ایک گودام پر اس کو کوئی پیکنگ وغیرہ کام جو ہے نا وہ اس کے لیے تلاش کر دیا اور اس کو وہاں بھجوا دیا۔ یہ بندہ پہلے دن وہاں پہ گیا منگل والے دن، اور شام کو 5 بجے جاب ختم کر کے تو اس کے پاس الیکٹرک سکوٹر تھا، چارج کرنے والی جو سائیکل ہوتی ہے نا الیکٹرک سکوٹر، تو وہ باہر کے ملکوں میں بڑا چلتا ہے۔ تو اس نے بھی وہ رکھا ہوا تھا پاس تاکہ جو ہے نا وہ بس پہ جو روز آنا جانا ہے خرچہ بھی بچ جائے گا، تو یہ جو میری اپنی سواری ہے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ یہ واپس آ رہا تھا کہ ایک بڑی بس جو ہوتی ہے مسافر بس، اس نے پیچھے سے اس کو ٹکر مار دی۔ اب ہوا کیا کہ اس نے کوئی غلط ڈرائیونگ کی یا بس والے نے کچھ کیا، کچھ بھی ہوا، لیکن یہ بندہ اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کو وہاں کی ایمبولینس نے فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ موقع پر ہی یہ جاں بحق ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ایک کسی بہن کا بھائی، کسی بوڑھے والدین کا بیٹا مستقبل کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے گھر سے نکلا، ابھی چھوٹی عمر، نہ شادی نہ منگنی نہ پیپر، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ جناب انتہائی افسوسناک واقعہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیا۔ چند روز پہلے آسٹریلیا میں بھی ایک واقعہ اسی طرح الیکٹرک بائک کا پیش آیا تھا، لیکن اس میں وہ کسی بس کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا تھا۔ حیدر علی چٹھا، یہ چٹھا ہے، علی پور چٹھا کے پاس اس کا گاؤں ہے، وہاں پر وہ رہتا تھا اور اسٹڈی ویزے پر آسٹریلیا گیا ہوا تھا، اور وہ ڈیلیوری کی جاب کرتا تھا، پیزا ڈیلیوری کر کے اپنی روزی روٹی کماتا تھا، فیسیں نکالتا تھا، گھر کا کرایہ دیتا تھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی 4 پیسے بچ جاتے تھے تو وہ اپنے والدین کو پاکستان میں بھیج دیتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ چارج کر رہا تھا اپنی بیٹری جو سائیکل کی ہوتی ہے، تو وہ المونیم تھیم کی بیٹری اس کو کہتے ہیں، وہ جناب اس نے چارجنگ پہ لگا رکھی تھی۔ رات کو سو گئے، 5-6 لڑکے اس گھر میں رہتے تھے، لکڑی کا بنا ہوا گھر تھا، عام لکڑی کے بنے ہوتے ہیں گھر۔ تو تقریباً صبح 5 بجے کے قریب بیٹری میں آگ لگ گئی، اوور چارج ہو گئی یا کیا ہو گیا۔ اب اس گھر میں سموکنگ الارم نہیں تھے، جو کہ اگر دھوئیں کو دیکھ کے چیخنا شروع کرتے تھے، وہ نہیں لگے ہوئے تھے، ورنہ ہو سکتا ہے جب الارم بجنے شروع ہو جائیں تو وہ گھر والے پھر اٹھ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جناب آگ لگی اس گھر میں، جو دوسرے 5 لوگ تھے وہ تو کسی طریقے سے یعنی کہ آپ اپنی پیگی سارے نا دوڑا پا جدو شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 5 لوگ تو باہر نکل آئے، لیکن یہ لڑکا جو حیدر علی چٹھا تھا 22-23 سال کا، یہ سو گیا ہمیشہ کے لیے اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی آلریڈی باڈی جو ہے کچھ دن پہلے پاکستان آ چکی ہے۔ دوستو یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں۔ جب ہمارے نوجوان خواہ وہ اسٹڈی ویزے پہ جاتے ہیں یا ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، تو پاکستان سے جب جاتے ہیں نا، تو پاکستان اور باہر کے ملکوں میں بہت فرق ہے۔ کس لحاظ سے؟ صرف پیسے کے لحاظ سے نہیں، وہاں کے رہن سہن میں بھی بہت فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ پاکستان میں اگر پیسہ تھوڑا جاب کا ملتا ہے تو باہر زیادہ ملتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ یہ بیسیکلی فرق تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کی جاتی۔ جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں تو انہیں زیرو پتہ ہوتا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہوتی کیا ہے۔ یہ آپ سارے لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ کسی سکول میں، کسی سینٹر میں پاکستان میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ٹریفک رولز کیا ہیں، آپ نے کس ہاتھ چلنا ہے، کراسنگ کیسے کرنی ہے، کہاں رکنا ہے، بے شک آگے ریڈ لائٹ ہے، زیبرا کراسنگ ہے، کیا ہے۔ یہ ڈیپلی باریک چیزیں نہیں سکھائی جاتی، جس کی وجہ سے یقیناً یہ جو اٹلی والا عمر مقبول ہے، جہاں بک ہوا ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہاں کے ڈرائیورز جو ہے نا، وہ قانون کی خاص طور پر جو بسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں پہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اگر سائیکل آ رہی ہے نا تو بغیر وہ ہاتھ کا اشارہ دیے رائٹ لیفٹ جدھر مرضی نکل جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہے
پیچھے والی بتی کسی کی نہیں ہوتی, اشارے کام نہیں کر رہے ہوتے, نمبر پلیٹس نہیں ہوتی, اور اوپر جو ہے نا یہ نہیں کہ جاہل بندہ بیٹھا ہوتا ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہے نا وہ اوپر سوار ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن یہ شعور ہی نہیں ہے کہ پیچھے جس بائک پہ میں سفر کر رہا ہوں اس کی تو بتی نہیں ہے. اگر میں مطلب بریک لگاؤں گا تو بتی پیچھے والی جو جلے گی, اس سے پیچھے والے آنے کو پتا چلے گا کہ یار آگے لڑکا بریک لگا رہا ہے, تو وہ بھی اپنی سپیڈ آہستہ کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں نا, صرف ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے باہر پہنچ جائیے تو ڈالر پاؤنڈ یورو کمانے شروع کر دیے. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جو آسٹریلیا والا واقعہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ ایک نوجوان جس کی سائیکل کی بیٹری کو آگ لگ گئی تھی اور اس کی موت واقع ہو گئی, اس میں بھی تھوڑی نیگلیجنسی ہے کہ اس گھر میں جہاں لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے فائر الارم لگانا ہے کچن میں یا گھر کے دوسرے حصوں میں, تو نہیں تھا, خیال ہی نہیں ہے. گورے ایسا نہیں کرتے, وہ لازمی لگوائیں گے. لیکن ہمارے جو بچے تھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, بلکہ لگے ہوئے اتار دیتے ہیں کہ یار پراٹھے بنانے نے, پراٹھے دھوں کے نال جہاں نا الارم بجنا شروع کر دے گا تینوں لا ہی دیو. میں خود آسٹریلیا میں جب شیئرنگ میں رہتا تھا تو ہمارے کچن میں لڑکوں نے الارم اتار دیا تھا. میں جب آیا تو وہاں پہ وہ آلریڈی رہ رہے تھے اس گھر پہ. میں نے کہا نہیں یار الارم لگاؤ. کہتے بھائی جان وہ مسالہ تڑکا بھنیے ہانڈی بنا لگیا تو وہ بڑی سمیل ہوتی ہے تو الارم ایویں بجتا رہتا ہے. بات تو کسی حد تک ٹھیک تھی کیونکہ ہمارے پاکستانی انڈین کھانے جو ہے نا وہ بڑے خوشبودار ہوتے ہیں, وہ چٹاکے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا انہوں کا جڑا نا وہ سمیل آتی ہے جی پیاز وغیرہ کے تڑکے دی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے درجنوں افراد اب تک جو باہر کے ملکوں میں سمندروں میں جو ہے نا وہ ڈوب چکے ہیں, تیرنا ہی نہیں آتا. آپ اندازہ کر لیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو سوئمنگ سیکھ کے جاتے ہیں, کتنے سوئمنگ پولز میں لوگ جا کے باقاعدہ تربیت حاصل کرتے ہیں, کتنے سمندروں میں جا کے تیرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. نہیں, کوئی بھی نہیں. تو آسٹریلیا میں جاتے ہیں, بیچز دیکھتے ہیں, گورے چھوٹے چھوٹے بچے تیر رہے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں یار ایڈا میرا جسا ہے گا, اتنا میں بڑا انسان ہوں, میں بھی نہیں تیر سکتا. چھلانگ لگاتے ہیں, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈوب جاتے ہیں. پاکستانی, انڈین, نیپال, بنگلہ دیش سب کی بات کر رہا ہوں. تو باہر جانے کے لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, جو چیزیں سمجھنی چاہیے نا وہ یہی ہے کہ وہاں کے رولز اور ریگولیشنز پر عمل کریں, ٹریفک قوانین پر عمل کریں, جہاں وہ منع کرتے ہیں وہاں منع رہیں, جہاں کوئی بھی یعنی کہ چیز ان کی اس کے رولز کو فالو کرنا چاہیے. ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھ رہا تھا, تو اس میں یہ چیزیں میں چھوٹی چھوٹی آپ کے ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک آدمی, نوجوان آدمی یو کے میں پکڑا گیا, پاکستانی تھا, اس کی بھی ایج تقریباً 25-26 سال تھی. تو پولیس نے اس کو پکڑ لیا. وہ کسی کوئی 12-13 سال کی بچی کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ چیٹنگ اس نے کی ہوئی تھی. پولیس کو ریکی تھی. پولیس نے جب پکڑ لیا تو انہوں نے جناب اس سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ منع ہوتا ہے چھوٹی بچی جو انڈر ایج ہوتی ہے اس کو ملنا. تو اس نے کہا جی وہ اصل میں نیا آیا ہوں نا, مجھے نہیں پتا تھا. تو پولیس والوں نے اس کو کہا کہ جس ملک سے آپ آئے ہو کیا وہاں یہ الاؤ ہے؟ بھئی یہ ہمارے ملک کا قانون نہیں, یہ پوری دنیا کا قانون ہے, آپ کس ملک سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی پاکستان میں. تو اس نے کہا جی پاکستان میں 12-13 سال کی لڑکی کو آپ مل سکتے ہو, ڈیٹ پہ جا سکتے ہو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں جائیں آپ کوشش کیا کریں کہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن پر کوئی کمپرومائز نہ کرے. باقی پھر جو اللہ تعالیٰ کرے گا, پھر اللہ کی رضا, ہم کیا کر سکتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.